یہاں سے بہت دور کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جو بہت خوبصورت لیکن بڑی ضدی اور سرکش تھی۔ بہت سے شہزادے اس سے شادی کرنے کو تیار تھے، لیکن ضدی شہزادی صرف اپنا سر ہلا کر صاف انکار کر دیتی۔ ایک روز بادشاہ تنگ آ کر بولا، تم آخر کس سے شادی کرو گی؟ شہزادی نے جواب دیا، اس آدمی سے جو مجھے عید کے روز صبح سویرے میٹھی خوشبودار تازہ ناشپتی لا کر دے گا۔ یہ بات بہت جلد پورے ملک میں مشہور ہو گئی۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی۔ اس ملک میں ایک ایسا نیک دل بوڑھا بھی رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا لڑکا موچی کا کام کرتا تھا، دوسرا درزی کا، اور تیسرا لڑکا باورچی خانے میں برتن مانجتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عین عید ہی کی رات وہ بوڑھا نیک آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک درخت کی شاخوں سے نکلتی ہوئی 3 ناشپتیاں نظر آئیں جو بہت خوشبودار، میٹھی، نرم اور تازہ تھیں۔ وہ انہیں دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے تینوں ناشپتیاں توڑ لیں اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور ایک ناشپتی دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپتی اسی وقت شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کے حکم کی تعمیل کی، عید کا جوڑا پہنا، ناشپتی کو ایک پیاری سی ٹوکری میں سجایا اور محل کی طرف چل دیا۔ وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ جنگل میں اسے ایک عجیب و غریب بوڑھا آدمی ملا اور ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ نوجوان نے سختی سے جواب دیا اور اپنا راستہ لے کر چلتا بنا۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹوکری شہزادی کے سامنے رکھ دی۔ شہزادی نے ٹوکری کھولی، پتے ایک طرف ہٹائے اور ناشپتی کو دیکھتے ہی اپنا منہ پھیر لیا۔ وہ ناشپتی اس بری طرح گل سڑ چکی تھی کہ نہ اسے دیکھنے کو جی چاہتا تھا اور نہ ہی ہاتھ لگانے کو۔ گنوار نوجوان کی اس حرکت سے بادشاہ اور بھی زیادہ ناراض ہوا اور دربان کو حکم دیا کہ اس بے وقوف کو کوڑے مارے جائیں۔ ذرا دیر بعد وہ اپنے زخموں کو سہلاتا پچھتاتا اور افسوس کرتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ اس نے باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ پھر بوڑھے باپ نے اپنے منجھلے بیٹے کو بلایا اور بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپتی اسی وقت شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ وہ ناشپتی ٹوکری میں سنبھالے اسی وقت روانہ ہو گیا۔ جب جنگل میں پہنچا تو وہی پر اسرار اجنبی بوڑھا نمودار ہوا۔ وہ ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، تمہیں کیا واسطہ؟ وہ بوڑھے کو جھڑکتا ہوا محل کی طرف چل دیا۔ جب محل میں پہنچ کر اس نے ناشپتی شہزادی کو پیش کی تو شہزادی نے پتے ایک طرف ہٹا کر ناشپتی پر نگاہ ڈالی۔ یہ ناشپتی بھی گل سڑ چکی تھی اور اس سے بدبو کے بھبکے آ رہے تھے۔ پھر بادشاہ کے حکم پر دربان نے اسے بھی کوڑے لگائے اور وہ بھی بڑے بھائی کی طرح منہ اٹکائے ناکام گھر کو لوٹ آیا۔ اب بوڑھے نیک آدمی نے تیسری ناشپتی نکالی اور سب سے چھوٹے لڑکے کو دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور اسے فوراً شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ اسے بھی راستے میں وہی عجیب و غریب آدمی ملا اور ٹوکری کو دیکھ کر بولا، اس میں کیا ہے؟ وہ بولا، اس میں ایک بڑی میٹھی پکی ہوئی تر و تازہ ناشپتی ہے۔ میں اسے شہزادی کے پاس لے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ اسے دیکھتے ہی میرے ساتھ شادی پر تیار ہو جائے گی۔ لڑکے نے اس اجنبی کو جواب دیا۔ بوڑھے نے کہا، تم اچھے نیک اور خوش اخلاق لڑکے ہو، لو یہ چھوٹی سی طلسمی سیٹی، جب اسے بجاؤ گے تو اس کی آواز سن کر ہر چیز تمہارے پیچھے پیچھے بھاگی چلی آئے گی۔ لڑکے نے اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا، سیٹی جیب میں ڈالی اور ہنستا کھیلتا شاہی محل میں جا پہنچا۔ شہزادی نے ٹوکری کھول کر پتے ایک طرف ہٹائے تو ایک تر و تازہ اور خوشبودار ناشپتی کو دیکھ کر بوکھلا اٹھی۔ وہ یہ بات سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اسے باورچی خانے میں برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کرنی پڑے گی۔ وہ ذرا دیر خاموش بیٹھی سوچتی رہی، پھر بولی، میں تم سے ضرور شادی کروں گی، لیکن میری ایک شرط اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے باغیچے میں پورے 100 خرگوش موجود ہیں۔ تم ان سب کو کچھ کھلانے کے لیے لے جاؤ۔
پورے 1 ہفتے تک ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو، ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ اگر تم نے یہ کام میری مرضی کے مطابق پورا کیا تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ وہ سیدھا باغیچے میں آیا، جیب سے طلسمی سیٹی نکال کر زور سے بجائی اور اس کی آواز سنتے ہی 100 کے 100 خرگوش اس کے پیچھے چل پڑے۔ انہیں اکٹھا کرنے میں ذرا دقت نہ ہوئی۔ تیسرے روز شہزادی کنیز کا بھیس بدلے چھوٹے سے گدھے پر سوار ہو کر اس کے پاس آئی اور بولی، تمہارے خرگوش بڑے خوبصورت ہیں، تم ان میں سے صرف 1 خرگوش میرے ہاتھ بیچو گے؟ نہیں نہیں، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، لڑکے نے فوراً جواب دیا۔ ہاں، اگر تم اپنے گدھے کی ناک چومو تو میں تمہیں 1 خرگوش مفت دے دوں گا۔ گدھے کی ناک چومنے کے خیال سے شہزادی نے اپنی ناک چڑھائی، لیکن برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کرنے کا خیال اس سے بھی برا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کا کہنا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ جب 100 خرگوش میں سے 1 خرگوش کم ہوگا تو وہ شادی سے صاف انکار کر دے گی۔ اس نے گدھے کی ناک چومی، 1 خرگوش کو بغل میں دبا کر چل پڑی۔ جب وہ بہت دور نکل گئی تو لڑکے نے جیب سے سیٹی نکال کر بجائی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی خرگوش شہزادی کے ہاتھ سے اچھلا اور دوسرے خرگوشوں کے ساتھ آ ملا۔ اگلے روز ملکہ ایک کنیز کا روپ دھارے اس کے پاس آئی، لیکن اپنے ارادے میں ملکہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ تیسرے روز بادشاہ خود سائیں کے لباس میں اس کے پاس آیا اور 1 خرگوش حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن طلسمی سیٹی کے سامنے اس کی بھی کوئی ترکیب کامیاب نہ ہوئی۔ 1 ہفتہ پورا کرنے کے بعد لڑکے نے محل کا رخ کیا۔ اس کے 100 خرگوشوں میں سے 1 بھی ادھر ادھر نہ ہونے پایا تھا، لیکن بادشاہ نے شہزادی کو ایک برتن مانجنے والے لڑکے کے ساتھ بیانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ بولا، سب سے پہلے مجھے سچ سے بھری ہوئی 3 بوریاں لا دو، اس کے بعد تمہاری شادی ہوگی۔ لڑکا حیران و پریشان ہو کر محل سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ ذرا دور گیا تھا کہ جنگل میں رہنے والا عجیب و غریب شخص اس کے سامنے آیا اور اسے تسلی دے کر بولا، یہ لو سچ سے بھری ہوئی 3 بوریاں، انہیں ساتھ لے کر اسی وقت بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ یاد رکھو، اس سے ان 3 گاہکوں والی کہانی ضرور سنانا جو تم سے خرگوش خریدنے آئے تھے، وہ اصل میں شہزادی ملکہ اور بادشاہ ہی تھے۔ پھر جب تم تینوں کہانیاں سنا چکو تو زور سے سیٹی بجانا، اسے سنتے ہی وہ تینوں تمہاری بوریوں میں بند ہو جائیں گے۔ لڑکا 3 بوریاں اٹھا کر محل میں پہنچ گیا اور سب سے پہلے شہزادی کی کہانی شروع کی، جو کنیز کا لباس پہن کر اس کے سامنے آئی تھی اور خرگوش خریدنے کے لیے گدھے کی ناک تک چوم لی تھی۔ پھر اپنی کہانی ختم کرتے ہی اس نے طلسمی سیٹی بجائی اور سیٹی کی آواز سن کر شہزادی اپنے آپ بوری میں آ گری اور بوری کا منہ بند ہو گیا۔ پھر اس نے ملکہ کی کہانی شروع کی، وہ بھی کنیز کا روپ دھارے خرگوش خریدنے آئی تھی۔ کہانی ختم کرنے کے بعد اس نے سیٹی بجائی اور شہزادی کی طرح ملکہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے بوری میں بند ہو چکی تھی۔ بس بادشاہ چیخ اٹھا، لیکن لڑکے نے کوئی پرواہ نہ کی اور اس سائیں کی کہانی شروع کر دی جو خرگوش لینے آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے سیٹی بجائی اور بادشاہ بھی اچھل کر تیسری بوری میں آ گرا اور گرتے ہی بولا، تم نے ساری باتیں سچ سچ بیان کر دیں، اس لیے تم شہزادی سے شادی کر سکتے ہو۔ بادشاہ کے منہ سے یہ سن کر اس نے تینوں کو بوریوں سے باہر نکالا۔ اس کے فوراً بعد محل میں شہنائیاں اور نکارے بجنے لگے، شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شادی کے بعد شہزادی کو معلوم ہو گیا کہ اس کا شوہر تو بڑا نیک، ہوشیار اور دیانتدار ہے۔ اب اسے باورچی خانے میں برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کرنے پر ذرا بھی افسوس نہ تھا، بلکہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔